السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ آپ امید ہے آپ کا رمضان کا مہینہ اچھا جا رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو رمضان کے بارے میں، روزہ کو، نماز کو، دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کل آپ سے جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ کامران شاہد کے بارے میں تھی، اور آج کی نئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ریٹرن اپلیکیشن دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس کا متن یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار اپنی سپریم کورٹ کی عدالت میں بیٹھ کر، چیئر پر بیٹھ کر وہ کہتا تھا کہ 2-4 MPA تو میں ایسے ہی توڑ دوں گا، ایسی حکومت سے الگ کر دوں گا۔ اور پھر جو بھی بندہ اس کے پاس بیل کے لیے جاتا تھا وہ اس کا تمسخر بھی اڑاتا تھا، اور اس کی معافی کو بھی وہ نامنظور کرتا تھا، اس کی بیل کو بھی نامنظور کرتا تھا، اور اس کو نااہل کر دیتا تھا یا جیل کی سزا سنا دیتا تھا۔ تو اس وقت بھی اس ساری گیم میں محترم ریاض ملک صاحب اور بحریہ ٹاؤن والے، ان کا ہی ہاتھ کار فرما ہوتا تھا، ساتھ میں ریٹائرڈ جنرل فیض حمید صاحب، ان کی کوششیں شامل ہوتی تھی۔ اس کا زندہ اور تابندہ جو ثبوت ہے وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے، جنہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کے حلفاً کہا کہ مجھے جنرل فیض حمید نے گھر آ کر کہا کہ آپ نواز شریف کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ تسلسل سے دیتے رہیں، تو ہم آپ کو سپریم کورٹ کے جج لگا دیں گے۔ تو یہ ماضی سے سبق سیکھیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو فصل انہوں نے بوئی تھی، آج وہی فصل یہ لوگ کاٹ رہے ہیں۔ اور ہم حکام بالا سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ ریاست کے اندر ریاست پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ ریٹائرڈ ججز کو، ریٹائرڈ میجر جنرلز کو وہ اپنے پاس ملازم رکھ لیتے ہیں 20 لاکھ 30 لاکھ کی سیلری پہ، اور پھر ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، اور پھر ان کے بچوں کو بھی اکاموڈیٹ کرتے تھے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ان کو بھی وہ فیسیلیٹی کرتے تھے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم نے بھگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو جیسے پہلے تھے ایسے ہی اب ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کرکٹ کے ٹائم میں بھی جب وہ کپتان تھے تو ان کی پنڈلی میں فریکچر ہوا، تو محترم ضیاء الحق صاحب نے ان سے اپیل کی صحت یاب ہونے کے بعد، جی آپ ٹیم میں دوبارہ آئے۔ اس کے تقریباً 1-1.5 سال 2 سال بعد پھر دوبارہ فریکچر ہوا، تو پھر ان کو نواز شریف سے ہم نے کہا کہ جی آپ دوبارہ ٹیم میں آئے، ان کو ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ یہ لوگ خود اس کے پیچھے پڑے رہے ساری زندگی، اس کو خود ہیرو بنایا، اس کو خود سیلیبریٹی بنایا۔ اور ہماری یہ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ، یہ الفاظ غور سے سنیں، گزشتہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے
اس نے اس ہیرو کو مس یوز کیا، اس نے یہ قومی ہیرو کو مس یوز کیا. وہ سلیبریٹی تھا، قومی ہیرو تھا، اس کو وہ پولیٹکس میں لے کر آئے. اور وہ تو پہلے بھی پرنس تھا، کل بھی پرنس تھا، آج بھی پرنس ہے، وہ کل بھی تامرگ تک وہ پرنس ہی رہے گا. وہ ہیرو تھا، ہیرو ہے اور ہیرو ہی رہے گا. وہ پلے بوائے تھا، پلے بوائے ہے اور پلے بوائے ہی رہے گا. یہ اس کی خصوصیات ہیں، ان سے کوئی بھی بندہ آنکھ نہیں چرا سکتا اس حقیقت سے. تو دوستو، یہ تمام غلطیاں اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی تھی، جو اس کو کھینچ کھانچ کر اس کو پولیٹکس میں لے کر آئے. پھر پولیٹکس میں اس کو کیسے استعمال کیا، یہ سب کے سامنے ہے. وہ تو بیچارہ کہتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے میری بیوی نے بتایا. ساہیوال میں حادثہ ہو گیا، ایک خاندان کو قتل کر دیا گیا ATC نے، تو کہتا ہے مجھے میری بیوی نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہو، آپ نے ایکشن لینا ہے. ڈالر اوپر نیچے جاتا تھا تو اس کی بیوی کہتی تھی آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو، آپ تو وزیر اعظم ہو. اس کو تو وزیر اعظم ہونے کا جو روزانہ یاد کرانا پڑتا تھا اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی. اس کے پس منظر میں سوچے کہ حکومت کون چلا رہا تھا. حکومت چلانے والے تو وہی تھے نا، فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے. انہوں نے اس ہیرو کا بے دردی سے استعمال کیا. لیکن ان لوگوں کی بدقسمتی، اسٹیبلشمنٹ کی جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت کرنے کی سمجھ بوجھ آ گئی، پولیٹکس کرنے کی سمجھ بوجھ آ گئی. اس کا اظہار وہ ابھی اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر آنا غلط تھا اور ان لوگوں کی ہر بات مان لینا بھی غلط تھا. ابھی جب اس کو پولیٹکس آ گئی ہے تو ابھی یہ سوچتے کہ یار یہ تو ہم سے بھی بڑا ہو گیا، اس کا قد تو ہم سے بڑا ہو گیا، کیسے اس سے جان چھڑوائیں. اس سے پاکستان کو خطرہ تھا یا نہیں، یہ تو باجوہ صاحب کی بات ہے نا. اس سے پاکستان کو کیا خطرہ تھا، باجوہ صاحب کو کھل کر بتانا چاہیے کہ عمران خان رہتا تو پاکستان نہیں رہتا، عمران خان کو ہٹانا مجبوری تھی. اس کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل اس کو بتانی چاہیے تھی. قوم کو بلائنڈ نہیں رکھنا چاہیے، قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ملک ریاض جیسے جو ڈان ہیں ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا ہر سطح پر، تو ایسے لوگ مضبوط ہوتے رہیں گے، ملک ریاض جیسے لوگ مضبوط ہوتے رہیں گے. میں اسلام پیش کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جنہوں نے ایک پولیس اہلکار کو ملاقات کے بلایا، اس کو کہا کہ میرے کسی MP نے بھی تمہارے اوپر اگر ظلم کیا، زیادتی کی یا بے ادبی کی یا احترام نہیں کیا تو اس کی میں معافی مانگتی ہوں، اور تم ہمیشہ سے ہی اپنا قانون کے مطابق ڈیوٹی کرنا. یہ ایک بہت اچھا اشارہ ہے، بہت اچھا کاشن ہے. اس سے قومیں بنتی ہیں، انصاف سے ہی قوم مضبوط ہوتی ہے. اور میں اس چیز کا جو اظہار ہے وہ کرنا چاہتا تھا کہ محترمہ کا یہ جو فیل ہے یہ بہت زبردست ہے، اور یہ ایک بنیاد ہے ملک میں انصاف کی یقینی بنانے کی، انصاف کو مضبوط کرنے کی، اور ہر کسی کو اس کا حق ہے ڈیوٹی کرنے کا، اور ڈیوٹی والے کی عزت بڑھائی اس نے. تو یہ بہت اچھا ایک اشارہ تھا. اور میں ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں، نا انصافی اور ظلم نہ کریں. اور یہ جو سالہ اور بہنوئی کا جو یہ ابھی پیچ اپ ہو گیا ہے ملک میں،
اس سے جان چھڑائیں. خود جنرل عاصم منیر اس بات سے جان چھڑائیں، اور یہ سالار بہنوئی کا جو گروپ بنا رہے ہیں وہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ پولیٹکس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.